अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। जैसे कोई बहुत ही अच्छी फिल्म लगने वाली होती है और उसकी खिड़की के ऊपर टिकटों के लिए रश होता है, सियासी जमातों के इर्द गिर्द वैसा ही रश आपको नज़र आ रहा है। बाज़ रश अब गुस्से में भी तब्दील हो रहा है क्योंकि जमातों ने अपने हतमी टिकटों की लिस्टें जो हैं वो लगानी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आधी लिस्ट अभी अपनी अनाउंस की है, 172 के करीब उन्होंने टिकट्स अनाउंस किए हैं। उसके ऊपर भी एहतजाज भी है, गुस्सा भी है और खुशियाँ भी हैं जिनको टिकट मिले हैं। बनी गाला के बाहर आज एहतजाज भी हुआ, बहुत सारे हमने ट्वीट्स देखे जिसके अंदर सराहा भी गया कि बेहतरीन टिकट्स दिए गए हैं। दूसरी जमातों की बात करेंगे, ANP ने अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस की हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी देख रही है कि टिकट्स किस तरीके से हमने देने हैं। शहबाज शरीफ ने अगरचे आज ये कहा है कि PTI ने लोटों को टिकट दिए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है। तो टिकटों की देने और ना देने के ऊपर आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। दूसरे हिस्से में पानी के इशू को टेकअप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कालाबाग डैम की केस की समाअत के दरमियान कुछ ऑब्जर्वेशंस आई जिनमें से बहुतों का ताल्लुक जो था वो पानी के हवाले से था और बहुतों का ताल्लुक जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वापसी के हवाले से था। तो दूसरे सेगमेंट में हम दोनों मामलों पर बात करेंगे और पुलिस रिफॉर्म की बात करेंगे। ये वो मामला है जिसके ऊपर तमाम हुकूमतें बात करती हैं और कुछ नहीं होता। पुलिस की हालत ज़ार आप सड़कों पर खड़े होकर खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वो इंस्टीट्यूशन है जो रगेदा जा चुका है। तो इसके ऊपर याद दहानी करवाएंगे। पहले मामले पर आते हैं। जाहिद खान साहब, तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी, उनके टिकट होल्डर, इनका शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उम्मीद कर रहे हैं कि इनको भी टिकट मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तलाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, इनके पार्टी ने चूँकि अनाउंस नहीं किया लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इनको भी टिकट मिल जाएगा। तलाल साहब आपका शुक्रिया। तलाल साहब ये कहना, क्या आपके जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये भाता है कि दूसरी जमात किस तरीके से टिकट दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, इसलिए कि वो जमात जिसने कहा था कि हम नए लोग लेके आएंगे, हम तब्दीली लेके आएंगे, हम स्टेटस को के ख़िलाफ़ हैं, हम जागीरदारों के ख़िलाफ़ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के ख़िलाफ़ हैं, हम उन सियासी ख़ानदानों के ख़िलाफ़ हैं जो कि हर दफ़ा किसी न किसी तरह सामने आ जाते हैं। हम नौजवानों को और नए लोगों को, साफ़ सुथरे लोगों को लेकर आएंगे। मगर अब अगर टिकट अनाउंस, अगर आप उसकी लिस्ट पढ़ें और उसका सिर्फ टाइटल ना पढ़ें तो पता नहीं चलता कि ये पीपल्स पार्टी की टिकटें हैं कि काफ की टिकटें हैं। बंदा शक में पड़ जाता है कि यार ये मैं लिस्ट PTI की पढ़ रहा हूँ, काफ की पढ़ रहा हूँ या पीपल्स पार्टी की पढ़ रहा हूँ। तो यकीनन ये मेरा ख्याल है लोगों के सामने ये बात आनी चाहिए। मगर इन्होंने टिकटें, ये बड़ा शौक था इन्हें कि इनको बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और बहुत रश है इनके पास। मगर इन्हें ये नहीं पता कि आज लोग खुशी कम मना रहे हैं, हर हलके में लोग इमरान खान की तस्वीर के साथ वो कुछ कर रहे हैं जो मेरा ख्याल है कि मोदी की तस्वीर के साथ पाकिस्तानी नहीं करते, क्योंकि इन्होंने लोगों को दिखाया कुछ है और उनके साथ किया कुछ है। और वो बेचारे जो 20-20, 25-25 साल से साहब अभी आपकी जमात ने टिकट देने हैं, आपकी जमात ने भी टिकट देने हैं। तस्वीरें आपकी लीडरों की भी हर हलके के अंदर मौजूद होनी है, तो उनके साथ भी वही कुछ हो सकता है बंदे, क्योंकि आप भी कहते हैं कि हमारी भी एक सीट के ऊपर 6-6 बंदे हैं। देखिए तलत साहब, अब हमारा और इनका फर्क क्या है? देखिए मैं आप एग्जांपल दे देता हूं फैसलाबाद की। हमारे पास 10 कौमी असेंबली की सीटें हैं। अगर आप 10 कौमी असेंबली की सीटों के कैंडिडेट देखें तो ज्यादातर वो हैं कि बहुत सारों के लोगों ने अगेंस्ट अप्लाई नहीं किया। लोग जानते हैं कि यार आबद शेर अली के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे तो शायद टिकट ना मिले, 6 दफा मेंबर कौमी असेंबली अकरम इंसारी के खिलाफ अप्लाई करेंगे तो शायद मुश्किल है। इसी तरह कई लोगों का मेरे बारे में भी तासर है। इसी तरह मियां फारूक हैं। हमारे पास वो लोग हैं जो पिछले कई दहाइयों से नून लीग के पास है और हमारे पास कोई 20-20, 50-50 ने नहीं किया। और लोग हमारे जो हमारे हक में है वो भी हमें जानते हैं, जो हमारे वो भी क्लियर है। अपनी दूसरी साइड की अली साहब को बात करें। अपनी दही को खट्टा तो कहता नहीं है आजकल पाकिस्तान के अंदर, सारों की दही मीठी होती है। अली साहब पहले इसके ऊपर जरा आए, जो इशू है, बाकी जो आपने जवाब देना होगा ये वाकईतन बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स का होना जो है ना, ये बहुत बड़ा बर्डन है। और जब लोग धड़ाधड़ आपको ज्वाइन, एक वक्त में आपकी जमात ने यह भी कहा कि अब जिसने ज्वाइन करना होगा वो खास कमेटी के जरिए हमारे पास आएगा। प्रॉब्लम हो जाती है, लोग नाराज हो जाते हैं। एक को टिकट मिलता है, 6 लोग नाराज हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें 29 अप्रैल का जब जलसा तलत भाई हुआ है उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हुए हैं। ये बात आपकी सही है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ज़ाहिर है फिर आपके 6, 7 या 8 या बाज़ तो ऐसे भी हल्के हैं जहाँ पे 10-10 कैंडिडेट्स भी वो अप्लाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में कर रहे हैं।
تو وہاں پہ آف کورس جماعت کا مسئلہ یہ پڑ جاتا ہے کہ آپ کو پھر ریکنسیلیٹری کمیٹیز بنانی پڑتی ہیں، اور یہ ایک فیکٹ ہوتا ہے کہ جب حکومت بنتی ہے تو آپ بہت سے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، ان کو رسپانسبلٹیز دے سکتے ہیں، تو آپ کو ان کو دیکھیں سیاست ہے، آپ کو سب کو راضی نہیں کر سکتے۔ کوشش ہر جماعت کرتی ہے، میں صرف اپنی جماعت کی بات نہیں کروں گا، میں طلال صاحب کی طرح بات نہیں کروں گا، دیکھیں بات وہ کریں جو تھوڑا کسی کو اپیل کرے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ زاہد خان صاحب کی جماعت ایسے ٹکٹیں دے گی تاکہ یہ ہار جائیں، ٹھیک ہر جماعت چاہتی ہے کہ وہ ٹکٹ ایسے لوگوں کو دے کہ وہ جیت جائیں، ٹھیک لیکن جماعت میں ہر جماعت میں ہمیشہ ایک آئیڈیولوجیکل آپ کا فور فرنٹ رہتا ہے، اور دوسرا آپ کا وہ لوگ جو کہ پروفیشنل پولیٹیشنز ہیں جو کہیں بھی چلے جاتے ہیں اور ان کا بھی ایک سے ہے۔ تو یہ بیلنس رکھنا ہوتا ہے ہر جماعت کو کہ آئیڈیولوجیکل لوگ بھی رہیں فور فرنٹ میں، اور آپ کو وہ لوگ بھی رہیں جو کہ فور رنرز ہیں، جو کہ وہاں سے جیتتے رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے یہ بیلنس ڈھونڈنا ہے، میں سمجھتا ہوں کوشش کی جا رہی ہے، کوشش کی گئی ہے، کہیں کہیں ریزرویشنز کچھ حلقوں میں ہیں، انشاءاللہ وہ ایڈریس ہو جائے گا۔ لیکن بڑا زبردست ایک پائی چارٹ ہم نے بنایا کہ خان صاحب کی ایک تصویر بھی ہے، وہ بڑے غور سے کمپیوٹر کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ بہترین میرٹ کے اوپر ٹکٹ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تصویر سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بہت توجہ کے ساتھ انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں۔ یہ جو پائی چارٹ بنتا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، جو ابھی تک آپ نے ٹکٹس اناؤنس کیے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ زاہد خان صاحب بھی اس پر بات کریں، اس میں سے 53% جو ہیں وہ لوگ جو ہیں جو کافی عرصے سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، 53%۔ 47% لوگ جو ہیں آلموسٹ ہاف، جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور وہ نئے پرندے ہیں۔ تو یہ توازن ابھی تک ہمیں نظر آیا۔ اور ایک اور بھی ساتھ بتاتے چلیں، جو خواتین ہیں وہ صرف 3% ہے ابھی تک جو ٹکٹ جو اناؤنس ہوئے، 97% جو ہیں وہ میل ہیں اس کے اندر۔ تو ہوپ فلی بعد میں یہ ایڈریس ہو جائے گا، لیکن ہر پارٹی کا معاملہ، ان کی پارٹی کی اناؤنس کر دیا ہم نے، اس پر پروگرام کر دیا، آپ کی پارٹی میں بھی یہ ایشو ہوگا؟ نہیں دیکھیں طلعت بھائی، دو قسم کی، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مسئلہ تو ہر پارٹی میں ہو سکتا ہے، لیکن ہماری جو پارٹی تھی اس نے اکتوبر 2017 سے شروع کیا تھا۔ مجھے خود 20 نومبر 2017 کو ٹکٹ ملا ہے۔ ٹھیک، تو اس وقت سے اناؤنس کیا ہو؟ ہاں، آپ میں کو پتا ہے آپ نے کس حلقے سے لڑنا ہے؟ نہیں اس کے اناؤنس کر دیا تھا۔ ٹھیک، مجھے ملا تھا اس وقت کی، چونکہ حلقے تبدیل نہیں ہوئی تھی، ٹھیک، تو انہیں 34 لوور ریٹ تھا میرا، جو میں اپنی بات کی۔ پھر جب ڈیوائیڈ ہو گئے، 2 حلقے ہو گئے، تو انہوں نے مجھے کہا آپ نے کون سے میں جانا ہے، تو میں نے کہا میں نے انہیں 6 میں۔ لیکن سب کو ایسے ٹکٹ ملا؟ آپ تو ورکر ہیں، ڈائی ہارڈ ہیں، ساتھ ہیں علی کی طرح، طلال چودھری کی طرح، ساتھ ساروں کو تو ایسے نہیں ملا ہوگا۔ اس بیلنس کا بھی ذکر کریں نا، پیسے والے لوگ جو ہیں، جو تگڑے لوگ ہیں، جو انفلوئنس والے ہیں، ویسے ہیں نا۔ میں ایک بات، ہمارے اکثریت ڈائی ہارڈ ورکرز بھی ہے، اکثریت وہ بھی ہوں گے بیچ میں، مجھے ابھی، کیونکہ ہمارے میں ایک اور طریقہ کار ہے نا، ان کا ہے مرکز ٹکٹ دیتے، ہمارے مرکز کوئی تعلق نہیں، میں مرکزی عہدیدار ہوں یا اسفندیار خان صاحب ہے، ہمارے ٹکٹ دینے سے یا لینے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے ہر پروونس کرتی ہے۔ آپ کا تو مرکز سے ویسے ہی مسئلہ رہتا ہے، ہمارے نہیں ویسے کہہ رہا ہوں، ہمارے جو ہر پروونس ہے وہ خود دیتے ہیں۔ ہاں، اپلیٹ بورڈ جو ہمارا ہوتا ہے سینٹر کا بنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے، جیتنے والے اور نظریاتی۔ وہ تو ظاہر ہے، وہ تو ہر پارٹی میں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں، یہ چیز اب برا نہیں، یہ زیادہ تر پنجاب میں ہوتا ہے کہ پنجاب میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا سائڈ جو ہے نا حکومت میں آنے والا ہے، اور سارے پرندے اپنے جو پرانی جو چھاؤں ہے جو اس کو چھوڑ کے دوسرے طرف میں چلے جاتے ہیں۔ باقی صوبے میں بھی اتنا بھی ہوگا، لیکن بہت تھوڑے فرق۔ 47%، اور بڑے بڑے لوگوں کو ٹکٹ ملے بھی نہیں۔ طلعت صاحب، زاہد بھائی بات کریں۔ وہ آج اگر دیکھیں نا، میں کل دیکھ رہا تھا نا، تو ان کی جتنی بھی پیپل پارٹی کے منسٹر تھے وہ سارے ان کو ٹکٹ مل گئے۔ بھئی آپ کے اپنے، کم سے کم ہمارے صوبے میں دیکھیں، ایک بات میں کہتا ہوں، ہمارے صوبے میں پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو ٹکٹ ملنے چاہیے تھے جو وہ سخت وقت میں ان کے ساتھ رہے تھے، اور وہ جیتے تھے اپنی سیٹ۔ زاہد بھائی، میں تو خیر اس کے لیے صرف ساری اس کے لیے صرف بات نہیں کروں، میں اپنے پرائمس کی بات۔ طلعت بھائی، میں عرض کروں، دیکھیں سیاست کبھی عہدے کے لیے نہیں کی، کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ایم این اے بنوں گا، میں تو بیسیکلی ایک وکیل اور ایک انجینئر تھا۔ عمران خان کے ساتھ اس لیے شامل ہوئے کہ ملک بنانے کی ایک سوچ تھی، اور وہ ہے انشاءاللہ۔ اس میں پھر جب آپ ایک سفر میں جاتے ہیں تو جس طرح آپ کہیں مری جا رہے ہوں، کسی پہاڑی علاقے میں جا رہے ہوں، تو آپ کو راستے میں سٹاپ اوور ملتا ہے، کہیں آپ کو کھانا، تو اس طرح آپ ایک تحریک کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو نہیں ہوتا نا، آپ پکوڑے کھا رہے ہیں اور آگے سے بس آگے چلی گئی، اس میں ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ طلعت بھائی، ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک تحریک کا حصہ ہوتے ہیں، اس میں آپ ایم این اے بھی بنتے ہیں، وزیر بھی بنتے ہیں۔ تو میرا تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا، آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ اس کا اچھا رزلٹ نکلے گا، ایک مناسب فیصلہ ہوگا،
اور عمران خان پہ یقین ہے وہ نظریاتی لوگوں کو انشاءاللہ یہاں پہ سپورٹ کریں گے، کیونکہ پی کے میں جو ہے وہاں پہ الیکٹیبل کی سیاست اتنی نہیں ہے. زاہد خان صاحب اسے ایگری کریں کہ وہ پختون آزاد ووٹ جو ہے وہ ڈالتا ہے. لیکن میں ایک دوسری بات بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں آئیڈیلی اسپیکنگ الیکٹیبل کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں الیکٹیبل جو ہے جب جماعتیں پراپر الیکٹیبل بنے گی نا، جماعت کا نظریہ الیکٹیبل بنے گا، جماعت کے نظریے پہ ووٹ پڑے گا، تو اس کے بعد پھر جماعت کا جو ووٹ ہے، جو ٹکٹ ہے، وہ امپورٹنٹ ہوگا. یہ وہ وقت ہوگا جب جماعتوں کو ٹکٹیں کسی کے پیچھے لے جانی نہیں پڑیں گی. جب وہ جماعت جس طرح ایک زمانے میں ہوتا تھا، پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ایک بڑی اس کو ووٹ پڑتا تھا. تحریک انصاف ہماری ہوپ ہے کہ ہم اس کو اس لیول پہ لے کے جائیں جب صرف پی ٹی آئی کے ٹکٹ 43% آپ کے بھی جماعت نظریاتی ہونا باقی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف خان صاحب دیکھیں اس وقت سچویشن یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2018 کا الیکشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میک اور بریک ہے. وی وانٹ ٹو سی عمران خان ایز دا پی ایم آف پاکستان. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہمارا مشن ہے، 22 سال ہو گئے ہیں طلعت صاحب، 22 سال کی جدوجہد ہے پیچھے عمران خان کی، تو وی وانٹ ہم ٹو بیکم پی ایم. کوالیفیکیشن نہیں ہوتی اظہر خان صاحب کی جو ہے جدوجہد بہت، تو وہ پھر دیکھیں ختم بھی ہو گیا نا سارا. یو ہیو ٹو ٹیک سم کریٹیکل ڈیسیجنز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن کے بعد تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا، نظریاتی اور اس کے بعد نظریاتی واپس آ جائیں گے. طلعت صاحب یہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک مطلب پی ایم بن جائے، اس کے بعد نظریاتی واپس آ جائیں. یہ دیکھیں بات پتہ کیا ہے جی، اب علی محمد ہمارا بھائی ہے، اس جیسے لوگوں کے ساتھ جو اس پارٹی نے کیا ہے نا، آپ یقین کریں ہلکے ہلکے کی اپنی کہانی ہے. یہاں پر ایسے نوجوان جنہوں نے اپنی پوری جوانی ان کے پیچھے وہ ساری کی ساری ضائع کر دی. آج فیصلہ آباد میں میں کہہ رہا ہوں ایک سیٹ ایسی 31 قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹس دی گئی ہیں، ایک آدمی وہ نہیں جو عمران خان کے ساتھ چلا تھا. سارے کے سارے، میں پھر کوئی ورڈ استعمال کروں گا وہ پھر لوگوں کو برا لگے گا، لیکن اس کے علاوہ اس سے اچھا ورڈ ہے نہیں ہے. یہ اب ارد گرد یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ مری جا رہے تھے، رستے میں اتر کے پکوڑے کھانے لگے. یہ پکوڑے بھی انہیں نہیں کھانے دیے، دھکے مارے انہوں نے اور انہیں اتار کے اس طرح ان کے ساتھ. اور یہ نہیں پتا چلتا. صاحب کمال ہے، آپ کو ان کا درد زیادہ محسوس ہو رہا ہے. آپ کی جماعت کے اپنے مسئلے، آدھا ساؤتھ پنجاب آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. آپ کی جماعت کی جو ہے دیکھیے وہ تو اور مسائل ہے. میں اس کے فگرز آپ کو دے دوں. 46 سیٹس ہیں ساؤتھ کی، جس میں سے ابھی بھی میجورٹی جو ہے صرف 10 سے 11 لوگوں کے علاوہ وہاں بالکل گئے تھے. زیادہ تر 11 لوگوں میں سے وہ تھے جو آزاد جیتے تھے. ہم اپنی ٹیم دے رہے ہیں. پنجاب میں ہمارے لیے کینڈیڈیٹس کی پرابلم نہیں، اور پنجاب میں ایک اور پرابلم بھی نہیں ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے. ہمارے خلاف لوگوں کو پتہ ہے کہ کس حلقے میں، کس صوبے میں، کس قومی اسمبلی میں کون سی شخصیت کو ٹکٹ ملنے کا چانس کتنا زیادہ ہے. ہمارے کارکن پھر اس لیے زیادہ ریئیکٹ نہیں کرتے. ہمارے پاس لوگ جو ہیں وہ کئی دہائیوں سے ہیں، مگر یہاں تو ابھی 10 دن نہیں ہوئے بلکہ 10 گھنٹے نہیں ہوئے ہوتے تو وہ بندہ جو ہے وہ ممبر امیدوار نیشنل اسمبلی بن جاتا ہے پی ٹی آئی کا، بڑے علیحدہ. اور آپ دیکھیں گے اب میرا حلقہ دیکھ لیں، یعنی مجھے اپنی اللہ کی مہربانی سے میں اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکا جو کل انہوں نے ٹکٹ دیا ہے، جو کہ جن کو نہیں ملا وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں، میرے لیے تو وہی بہت ہے. اور یہ ہر حلقے میں ہے. ہمیں اللہ کی مہربانی نے بڑی شکریہ، بڑی مہربانی، انہوں نے جو وہ ایک ردی اکٹھی کی ہوئی تھی، ایک کوڑا اکٹھا کیا ہوا تھا، اس میں سے ایک جو نکالا ہے. باقی جو جس طرح ان پر جھپٹے ہیں اور جس طرح ان پر وہ حملہ آور ہے وہ ان کے لیے کافی ہے. لیکن سائنس کی بات ذرا گو اہیڈ بتائیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ابھی ادھر چلے گئے نا، یہ کسی وقت میں نون میں بھی آئے تھے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس قابل پٹریاٹ بھی بناتے. یہ تو یار اس ملک کے تاریخ ہے کہ ایسے یہ سیاسی خانہ بدوش ہے. ان کو جہاں سے کچھ ملے گا یہ وہاں جائیں گے، جائے کسی کا بھی ہو. لیکن پارٹیوں کو روکنا. لیکن ایک بات آپ نے کی کہ اس نے ابھی تک جو 170 میں 3 خواتین کا، اب یہ 5% تو آپ کو لازمی ہے، اگر کیونکہ یہ آئین کا وہ جو ابھی 5% خواتین کو تو آپ نے جنرل سیٹ دینی ہے. اب ان کے لیے یہ بھی مشکلات ہوگی. بہرحال یہ تو ان کی اپنی پارٹی کا مسئلہ ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اتنے لوگ جو ادھر سے ادھر چلے گئے، ظاہر ہے وہ کچھ خواہشات کے ذریعے جاتے ہیں نا، ایسا تو کوئی نہیں جاتا ہے. اور خاص کر پنجاب میں جو لوگ جاتے ہیں ان کا تو کام یہ جب سے اس ملک کے اندر سیاست اور جب یہ ملک بنا ہے پنجاب میں ہی صورتحال بنی ہوتی ہے، اور یہ صورتحال چلتے رہتے ہیں. باقی صوبوں میں اتنا نہیں ہوتا جتنا پنجاب میں ہوتا ہے. سائنس کی بات کرتے ہیں ہم نے، یہ لوکل باڈیز. جی طلال صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں صرف ایک تو بالکل یہ ہسٹری یہی ہے پنجاب کی جو کہ زاہد خان صاحب فرما رہے ہیں، مگر اس دفعہ انشاءاللہ تعالی پنجاب جو پچھلے جتنے ادوار تھے
उसका तमाम का तमाम जुर्माने समेत हम अपना उतारेंगे और आपको नजर आएगा कि हम आपसे ज्यादा स्टेटस को के खिलाफ खड़े हैं, और आपको पंजाब का वोट भी नजर आएगा, उसकी लीडरशिप भी नजर आएगी, और हमने पिछले कफारे जो हैं वो इंशाल्लाह 2018 में अदा करेंगे। अली हैज अ पॉइंट, गो अहेड। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, तलाल साहब अपनी जमात के वर्कर हैं, ठीक है, उनका ताल्लुक एक जमात से रहा, लेकिन उन्हें नून में टिक के वो मियाँ साहब के साथ मजबूती से खड़े रहें, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शरियार मुराद सईद एनीवन शौकत यूसुफ ज़ईवी स्टूड विद इमरान खान, सेम इज़ द केस विद जाहिद भाई। ना द पॉइंट इज़, मैं तलाल भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, देखें हर जगह ना यहाँ पे कोई एज अ पॉलिटिकल डिस्कोर्स और डिस्कशन करें कि कोई कौम इनलाइटन हो, कोई कौम को रास्ता मिले। ये क्या हमने हर जगह अपनी जमात का, मैंने अपनी जमात को ही डिफेंड करना है, मैंने नून को तो नहीं करना, लेकिन मेरा कुछ एक्सपीरियंस होगा 5 साल का, आपका भी होगा, सबको पता है, आप डिफेंड करें, फिर डिफेंड। देखें मैं ये समझता हूँ, इस कौम को एक रास्ता दें, इस कौम को एक, आप ये रियलाइज क्यों नहीं करते? आपने ये कहा कि हमारी जमात में 40 साल से, ये वही लोग हैं, बेसिकली वो लोग हैं आपकी जमात में जो पाकिस्तान बनाने की मुखालिफ थे। जब पाकिस्तान बन गया, वो आके सरकारी जमातों में बैठ के पाकिस्तान की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको तो ठुडे मार के बाहर फेंक दिया गया। तहरीक इंसाफ क्यों नहीं समझते इसमें? ठीक है, लड़ाई होगी टिकट पे, वो नौजवान खड़ा हुआ है जो पाकिस्तान बनाना चाहता है, जिसकी एक सोच है, वहां पे वो ओन करते हैं वो जमात को। एक मिनट तलत भाई, मैं थोड़ा सा तलाल भाई को बता दूं, हमारी जमात में हमारे वर्कर को हमारा MNA MPA जो अभी तक हमारा रहा है, हम उसको खिलाते पिलाते नहीं है, गाड़ियों में नहीं ले जाते, वो अपनी गाड़ी में आके अपना खाता पीता है, इसलिए वो जमात को ओन करता है, इसलिए हमारा वर्कर पार्टी पे लड़ता है। आपका वर्कर जो है, आप उसको गाड़ी में बैठाते हैं, जलसे में जाके उसको चावल खिलाते हैं, घर बैठाते हैं, जेब में 5000 रुपए भी डालते हैं, वो उसका दिमाग खराब है, आपसे लड़े। ये जब हम इलेक्शन कवर करेंगे तो देखेंगे कौन कौन हलवा पूड़ियां खिलाता है। ये मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं। आपकी बात नहीं कर रहा जी तलाल साहब। तलत साहब गुजारिश ये है, अगर मैं 5 साल मियां नवाज शरीफ और अपनी पार्टी को डिफेंड करता रहा हूँ, आप यकीन करें कि हमारे जैसे कारकुनों को टिकट मांगने की या लेने की जाके ज़रूरत नहीं है। हमारी क़यादत इस वक्त हमें डिफेंड भी कर रही है, हमारा केस भी लड़ रही है, और वो एक जगह पर नहीं, टिकटों में हर जगह और हर पोजीशन पर। मगर अली मोहम्मद हो, इसी तरह वो हमारे वो दूसरे भाई जिनका अभी आप ना, ये तो मेरे दोस्त सारे, इन लोगों ने तो इमरान खान को कहां डिफेंड नहीं किया। तो मिल जाएंगे टिकट, अभी फैसले नहीं हुए ना, हमारी फिक्र ना करें। वैसे मैंने देख लिया कि मियां साहब कितना डिफेंड करते हैं, जिस तरह निहाल हाशमी साहब पे स्टैंड लिया है, और जिस तरह उनके सलाम का उस दिन जवाब दिया है, जवाब तक दिया मुनासिब नहीं समझा, उनकी देखा तक नहीं। तलाल नहीं देखे साहब, निहाल हाशमी साहब, हर पार्टी की तारीख जो थी ताबनाक है, इसमें ना जाए कैसे वर्कर्स के साथ आप क्या करते हैं, ये हर ना जाए। तो तलाल भाई हमें पता है उधर क्या होता है। नहीं देखे, आपके साथ ज्यादती है, हमारे पास आप ये बार बार बात करें, जिनको टिकट मिलना है वो भी नहीं मिलना है। वकालत से मेरा केस खराब होगा, वही मैं कह रहा हूं, मुझे अपने लीडर पे एतमाद है, वो करेगा इंसाफ। आप अपनी जमात ना करें, अपनी जमात की फिक्र करें। तलत भाई मैं एक बात करना चाहता हूँ, पंजाब में कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी और ना कभी पॉलिटिकल लीडरशिप बना। मैं नवाज शरीफ एक बंदा है, मैं देखे मेरा उससे इख्तिलाफ है, सियासी इख्तिलाफ है, हमारे नज़रियाती इख्तिलाफ है। एक तो मैं अली भाई की इस बात से कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक सोच और फिक्र देते और फिर वो फिक्र और सोच ख़त्म हो चुकी है। अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान में किसी का भी नहीं है। जो एक नज़रियात की सियासत होती थी, जिस तरह आपने बात की, नेप थी हमारी, फिर हमारी NP थी, फिर ये सारी पीपल पार्टी थी, या जुमात इस्लामी में बगावत हो गई। ऐसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस वक्त हम एक बहुत ये हमारा मुल्क एक पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजर रहा है, और इसमें जो भी बच गया है ना, और जो भी नज़रियात, अभी इनके पास भी नज़रियात नहीं है, यार ठीक है, वो बच्चे हैं, वो दौड़ रहे हैं, ठीक है, वो पैसे भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन जिस सोच और जिस फिक्र की आप बात करें वो अभी नहीं है। अब ये तो हम सबको पता है, जो आप स्टूडेंट थे, जब हम स्टूडेंट थे, क्या होता था कॉलेजेस में, क्या हमें पढ़ाई की जाती थी, क्या हमारे अब वो तरबियत गाहें कहाँ है? अगर वो नहीं है तो फिर हम ये सोच रखे कि जी अब ऐसे इधर मामले को छोड़ना है, ये कहते हुए कि जब ये तमाम के तमाम बार चार्ट्स और पाई चार्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे, तमाम टिकट्स अनाउंस हो जाएंगे, उस ज़्यादा अच्छी बहस हो पाएगी, तमाम जमातों का मवाजना भी होगा। फिलहाल जो तस्वीर बनती नज़र आ रही है, उसके अंदर जिस तरह अली ने कहा कि नज़रियाती और नज़रिया ज़रूरत वाले दोनों साथ साथ आपको बैठे हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं दो मामलात पर। एक बड़ा
अहम है और एक वक्ती तौर पर अहमियत इख्तियार कर गया है। दोनों का ताल्लुक आज कालाबाग डैम पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई उससे मुतल्लिक है। कालाबाग डैम से मुतल्लिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑब्जर्वेशंस जो सामने आए, रिमार्क सामने आए, उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम कालाबाग डैम के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम पानी के मसले को हल करने की बात कर रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर 4 भाई एग्री नहीं करें, यानी 4 सूबे एग्री नहीं करें, ज़ाहिर है उसके अंदर मुश्किलात होंगी। इसके साथ साथ पानी के मामले के बाद उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वापसी से मुतल्लिक अब कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है तो उसके ऊपर लोगों को ख़तरा लाहक हो गया है। आज जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बिहाफ के ऊपर कराची की कंस्टिट्यूएंसी 247 से कागजात नामजदगी हासिल किए गए। क्या वाक़तन जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आमद से सियासी जमातों को ख़तरा होना चाहिए? लेकिन बड़ा मामला ज़ाहिर पानी का है, क्योंकि दोनों ऑब्जर्वेशंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ही मामले के हवाले से दी थी, तो हमने इसको एक ही सेगमेंट के अंदर समो दिया। हमारे पास मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। सिंध के अंदर कालाबाग डैम या बड़े डैम से मुतल्लिक एक ख़ास नुक्ता फ़िक्र पाया जाता है, इनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उनका नुक्ता नज़र भी इन दोनों मामलों पर जानेंगे। मुर्तज़ा साहब, पहले तो ज़रा हम कालाबाग डैम और डैम्स की बात करें। ये जो पानी है इसका मसला पाकिस्तान में गंभीर शक्ल इख्तियार कर गया है, लेकिन बहस जो इसके अंदर है, मरकज़ के अंदर या पंजाब के अंदर बहस और है, सिंध के अंदर बहस और है। ज़रा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल जो बहस चल रही है उसके ऊपर आपकी जमात का नुक्ता नज़र क्या है? मैं समझता हूँ आज जो चीफ जस्टिस साहब का ये स्टेटमेंट और ऑब्जर्वेशन आई है, ये बड़ी खुशाइंद है, क्योंकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक फ़ेडरेशन है जिसके 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। और आपने देखा है कि माजी के अंदर पाकिस्तान की 3 सूबाई असम्बलियों ने कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ मुत्तफ़िका करारदाद पास की है। तो जब आपके भाई मुत्तफ़िक ना हों किसी चीज़ के ऊपर, उनकी रिजर्वेशंस हों, तो उस चीज़ को करना मैं समझता हूँ वैसे ही गैर मुनासिब चीज़ है। अच्छा, इत्तेफाक ना करने की कालाबाग डैम के ऊपर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ज़रा इसकी थोड़ी सी वजाहत करके आप आगे चलिएगा। एतराज़ क्या है कालाबाग डैम के ऊपर सिंध का? देखिए, बुनियादी तौर पे पानी अब इतना बुनियादी मसला पाकिस्तान के अंदर हो गया और ये मसला 4 सूबों के अंदर है। चूँकि सिंध पाकिस्तान के टेल एंड पर सिचुएटेड है, तो बाय द टाइम पानी सिंध पहुँचता है तो बिल्कुल ही उसकी मिकदार कम से कम होती जाती है। मैं कराची में बैठा हूँ, मैं आपको बताऊँ कि कराची के तमाम शहरियों का बुनियादी मसला इस वक्त पानी है। हमारे पास कींझर झील में जब तक पानी आएगा नहीं, तब तक वो कैसे आप पानी प्रोवाइड कर सकेंगे? हमारे जो काश्तकार हैं अंदरूने सिंध के अंदर, उनको उनकी नहरों में पानी नहीं मिल पा रहा। हमारी जो अभी फसल होनी थी इस सीज़न में, समर सीज़न में, वो तमाम फसल जो है अफेक्ट हुई है, चूँकि दरिया में पानी नहीं था। तो उसके ऊपर जब तक हम कंसेंसस अचीव नहीं कर सकते तलत साहब, स्पेशली उन सूबों का जो कि टेल एंड पर सिचुएटेड हैं, जिनके पास पानी वैसी बड़ी मुश्किल से पहुंचता है, मैं समझता हूं इसके लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। हमें ज़रूरत इस बात की है कि कंसेंसस क्रिएट किया जाए। पानी का शॉर्टफॉल हमारे लिए मसला है, हमें वाटर रिजर्वॉयर्स बिल्कुल बनाने चाहिए। अगरचे केपीके जो है वो टेल एंड पर नहीं है, आपका मामला है कि आप तक पानी पहुंचेगा नहीं। केपीके के डैम बनने की वजह से, हम कालाबाग डैम के हवाले से बात कर रहे हैं, केपीके के अंदर जो सियासी जमात है उनका ख्याल है कि वहाँ पर फ्लडिंग की कैफियत होगी। तो अगर ये वजाहत कर दी जाए कि डैम, हम उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, उससे पानी सिंध का रुकेगा नहीं, सिर्फ एमरजेंसीज के अंदर इस्तेमाल के लिए बनेगा और नहरों के अंदर पानी उस वक्त छोड़ा जाएगा कि जब अशद ज़रूरत हो, तो क्या इससे जो खदशात हैं वो एड्रेस हो सकते हैं? देखिए तलत साहब, बुनियादी तौर पे 4 सूबों में जो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का मेकनिज़म है वो 1991 का वाटर रिकॉर्ड है। सिंध हुकूमत तो बार बार, ये सिंध की जितनी भी हुकूमतें हैं वो बार बार यही गुजारिश करती रही हैं कि हमारे जो हिस्से का पानी हमें वो भी नहीं मिलता। हम बार बार ये कहते हैं, अभी भी जो रिसेंट CCI की मीटिंग हुई थी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे सिंध का नुक्ता नज़र पेश किया कि जो पुराना अकॉर्ड है उसके तहत ही हमें पानी दे दें। अगर हमें वो पानी मिल रहा होता तो ना हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर सफ़र कर रहा होता, ना हमारा एग्रीकल्चर सफ़र कर रहा होता। तो मैं समझता हूँ अगर कालाबाग डैम के ऊपर एक कंसेंसस क्रिएट नहीं हो सकता, तो हम क्यों ना और अपॉर्चुनिटीज़ को देखें और ऐसी सूटेबल लोकेशंस को देखें जहाँ पर हम डैम बना सकें, जहाँ पर वाटर रिजर्वॉयर्स बना सकें, जिसमें कंप्लीट कंसेंसस हो 4 सूबों में।
دوسری اہم چیز اگر میں طلعت صاحب آپ کے سامنے گزارش کروں، آپ کو میں مثال دیتا ہوں کیپ ٹاؤن شہر کی. یہ پاکستان جیسا کوئی تھرڈ ورلڈ ملک نہیں ہے، ساؤتھ افریقہ کا ایک بڑا میجر شہر ہے. آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں، وہاں کمپلیٹلی پانی اس وقت ختم ہو چکا ہے. وہاں کی حکومتیں کچھ نہیں کر پائیں. بنیادی طور پہ جو بھی حکومت میں آئے اٹ ہیز ٹو ناؤ ایڈریس دا واٹر ایشو پرو ایکٹیولی. اس کا ایک تجویز جو بار بار ہم سندھ سے دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 1100 کلومیٹر لمبی کوسٹ لائن دی ہے اس کے اوپر آپ ڈی سیلینیشن پلانٹس لگائیں تاکہ ٹیل اینڈ پہ جو آپ کے دونوں صوبے موجود ہیں وہاں کے شہریوں کو پانی مل سکے، ان کے گھروں میں پانی آ سکے. آپ پلیز اپنا کیمرہ لے کے کراچی آئیے، آپ گوادر جائیے، آپ کوئٹہ جائیے، آپ بلوچستان کے باقی شہر جائیں، آپ ٹھٹا جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پانی کی کیا صورتحال ہے. بلکہ ٹھٹا بدین کے اندر تو چونکہ پانی دریا کا سمندر کو ٹچ نہیں کر پا رہا، اس کو ہٹ نہیں کر پا رہا، تو سمندر کا پانی جو ہے ہماری زمین کھا رہا ہے. ہم نے بڑا سفر کیا ہے ٹھٹا کے اندر جو کہ بڑی ہماری زرخیز زمین ہے. اس موقع پہ اگر آپ اجازت دیں تو انجینئر خرم دستگیر صاحب کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ان کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، سابق وفاقی وزیر برائے دفاع اور امور خارجہ. خرم صاحب ذرا پہلے اس معاملے کو ہم ذرا نپٹا لیں کیونکہ پانی جو ہے اب دفاع کا بھی کلیدی عنصر ہے اور خارجہ امور کے اندر بھی اس کی بڑی اہمیت بڑھ گئی ہے. لیکن پہلے ہم نے اندرونی طور پر یہ معاملات سیٹل کرنے ہیں. آپ کے خیال میں اس وقت پانی کے اوپر بحث جو ہے اس کا حوالہ کالا باغ ڈیم بن گیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز آپ دیکھ رہے ہیں. یہ صحیح بات ہے کہ صرف کالا باغ ڈیم تک ہی محدود رکھنا چاہیے یا پانی کے مسئلے کو کسی اور زیادہ اچھے زاویے سے بھی ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں جس سے فرکشن نہ بڑھے؟ جی بالکل، کالا باغ ڈیم اگرچہ اہم ہے لیکن چونکہ اس کے اوپر بہت سخت تحفظات ہیں مختلف صوبوں کے، جب تک وہ تحفظات دور نہیں ہوتے تو ہمیں اس کے بارے میں ذرا وسیع سوچ کے ساتھ جو پورا پاکستان کا جو واٹر میکنزم ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کہاں کہاں نئے ڈیم بنانے، ہمیں کہاں کہاں جو ہے وہ واٹر مینجمنٹ امپروو کرنی. کیونکہ اس وقت تک تو پاکستان میں پانی کا جو انتظام ہے وہ پریکٹیکلی 19ویں صدی تک ہی محدود ہے، اور اس میں سوائے جو 2 ڈیم بنے تھے 60 کی دہائی میں، اس کے علاوہ کوئی قابل ذکر جو امپروومنٹ ہے مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں نہیں ہوئی. تو ہمیں تو پانی کی جو بے حساب چوری ہے تمام اکراس جس طرح ہمارے دریا گزرتے ہیں مختلف صوبوں سے، اس کو بھی روکنا ہے. ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے پانی کے بچاؤ کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کر کے آگے چل سکتے ہیں. ڈیم ہمیں بہرحال بنانے پڑیں گے، کالا باغ نہیں تو کہیں اور اس میں مسلم لیگ نون نے آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں دیامید بادشاہ کی پوری جو زمین چاہیے وہ ایکوائر کر لی ہے، اور انشاءاللہ داسو ڈیم کے اوپر بھی بہت زیادہ اس کی فائنینسنگ کے لیے کام ہوا ہے. تو ہمیں پاکستان کے لیے پانی کو بچا کر رکھنا ہے، نہ صرف جو ہے وہ اپر رائپیرین کے لیے بلکہ ہمارے جو بھائی سندھ میں ہیں ان کو بھی اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جو منیمم واٹر فلو چاہیے وہاں کوٹری پہ وہ ہر پورا سال اویلیبل ہو. اچھا ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا، یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں ایک مربوط انداز سے اور کنسنسس ڈیولپ کر کے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. پچھلے 5 سال کے اندر اس معاملے کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا. بجلی کے اوپر ظاہر آپ کا فوکس تھا، وہ سیاسی طور پر بھی اہم ہے اور ترقیاتی زاویے سے بھی بہت اہم ہے، لیکن پانی جو ہے جس سے تہذیب ترقی کرتی ہے یا تباہ ہو جاتی ہے اس کے اوپر وہ توجہ نہیں رہی. آپ کے ویوز کیا ہیں اس میں؟ نہیں جی دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ چند مہینوں میں ہی بالآخر ایک واٹر پالیسی جس کے اوپر 3 سال کام کیا جناب سرتاج عزیز صاحب نے، وہ بالآخر 4 صوبوں کی رضامندی سے وہ اپروو ہوئی. یہ اور بات ہے کہ میں نام نہیں لوں گا لیکن کچھ صوبوں کے اعتراضات کی وجہ سے واٹر پالیسی میں ڈیم کا لفظ نہیں آنے دیا گیا. لیکن بہرحال ہمیں اگر پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے تو ہمیں واٹر کے ریزروارز کریٹ کرنے پڑیں گے، اور کہ ڈیم پانی کا صرف ذخیرہ کرتے ہیں، ڈیم پانی کھاتے نہیں ہیں. تو ڈیم بننے سے پانی کم نہیں ہوتا، صرف اس کا ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور جو کہ سخت ترین ضرورت ہے کہ ایسے موقعوں پر جہاں پانی کی کمی ہو تو ہم ان ذخیروں کو استعمال کر کے اپنے آخری جو کسان ہے سندھ میں کوٹری کے قریب وہاں تک بھی جو ہے پورا پانی دے پائیں. مرتضی صاحب کس قسم کے ڈیمز کے اوپر اتفاق رائے ہو سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیے طلعت صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ واٹر ریزروائرز جو ہیں وہ تو ہونے چاہیے، اور اس واٹر ریزروائر کو کسی ایک صوبے میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. واٹر ریزروائر تو ہر جگہ بن سکتے ہیں. واٹر ہارویسٹنگ کی بہت سخت ضرورت ہے.
میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم نے سندھ کے اندر جامشورو ڈسٹرکٹ کے اندر دراوٹ ڈیم بنایا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس کو سیکیور کریں، اس کو ریزرو کریں اور پھر اسٹریٹجکلی آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ اس طرح ہمیں ایک جامع پالیسی، جو واٹر پالیسی بن تو گئی ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں طلعت صاحب ہمیں اپنی قوم کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ پانی کو بچایا کیسے جا سکتا ہے۔ وی شوڈ آلسو فوکس ٹورڈز اسمارٹ یوز آف واٹر۔ آج آپ دیکھیے طلعت صاحب، اگر آپ مڈل ایسٹ چلے جائیے، یہ ڈیزرٹ تھا اور پاکستان ایک زرخیز ایریا تھا۔ آج آپ موازنہ کر لیں کہ آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر ہریالی نظر آتی ہے، وہاں پہ آپ کو درخت نظر آتے ہیں، وہاں پہ آپ کو پارکس نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنی کوتاہیاں مانتے ہوئے مرتضی صاحب تصحیح کر اپنی کوتاہیاں مانتے ہوئے صرف ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں، اپنی کوتاہیاں مانتے ہوئے اسکیل آف پرابلم جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں ان کا اور پاکستان کا بہت مختلف ہے، ڈیپینڈنس اور پاپولیشن کا بھی اگر آپ لے لیں، لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ذہانت کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا ہے۔ تو آپ کی حکومت رہی سندھ کے اندر طویل عرصے، 2 ٹرمز رہیں، کیا ذہانت اور دانشمندی کے آپ ہمیں شواہد دے سکتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ چلے اوپر سے پانی تو کم آ رہا تھا، کبھی آ رہا تھا کبھی نہیں آ رہا تھا، وہ تو بحث علیحدہ ہے، سندھ کے اندر آپ نے کیا کیا؟ میں نے آپ کو ابھی مثال دی کہ جامشورو ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے دراوٹ ڈیم بنایا، آپ اس کو جا کے دیکھیے۔ میں دعوت دوں گا کہ آپ اپنی رپورٹرز کو وہاں بھیجیں، آپ جا کے دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ واٹر ریزروائر بنایا گیا، جس کا بنیادی مقصد پانی کو سیو کرنا تھا، پانی کے ایفیشنٹ یوز کو ترجیح دینا تھا۔ ہم نے جو کینجھر جھیل ہے ہماری، جہاں پہ پانی کا ذخیرہ کراچی کے لیے اور ٹھٹا کے لیے ہوتا ہے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ ہم نے کراچی کے اندر K4 کے اوپر کام کیا، چونکہ بڑا پرابلم ہمارے یہاں کنال سسٹم کے اندر پانی سیپ کر جاتا تھا، جس میں پانی بڑا ضائع ہوتا تھا، پانی کی چوری ہوتی تھی۔ اس کو روکنے کے لیے ہم نے کینجھر سے لے کے کراچی تک ہم نے جو ضرورت ہے سندھ کی متعارف کرایا، جس کے اوپر بڑا کام ابھی شارٹ فال کے جو ضرورت ہے سندھ کی، زراعت کی اور کنزمپشن کی اور انڈسٹری کی، جو 3 میجر پانی کے استعمال کرنے والے سیکٹرز ہیں، اس سے سندھ ابھی کتنا پیچھے ہے؟ میں جو فگر میرے پاس ہے، میں کراچی کے لیے آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جو کراچی کی اس وقت ایز آف ٹوڈے واٹر ریکوائرمنٹ ہے، اس کا صرف 35% ہمیں سپلائی کیا جاتا ہے۔ دیر از اے شارٹ فال آف 65%۔ تو آپ امیجن کریں کہ کراچی جو کہ آپ کا کمرشل ہب ہے، اس کے اندر پانی کی کیا دقت ہے۔ میں گزارش کروں گا تمام سٹیک ہولڈر سے کہ اس پر کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تمام اپنی کوسٹ لائن بیلٹس کے اندر ڈی سیلنیشن پلانٹس لگانے چاہیے تاکہ اس پانی کو ہم اپنے تمام کمرشل سینٹرز میں پرووائڈ کر سکیں، تاکہ لوگوں کے گھروں میں وہ پانی بھی آ سکے اور ہماری انڈسٹری کو بھی وہ پانی پرووائڈ کیا جا سکے، جیسا کہ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، جیسا کہ کچھ اب یورپین ممالک میں ہو رہا ہے۔ جیسا میں نے آپ کو گزارش کی کہ کیپ ٹاؤن میں اب ساؤتھ افریقن گورنمنٹ یہی کام کرنے جا رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم وہ سچویشن تک پہنچیں جب ہمارے پاس خدا نہ خواستہ پانی نہ ہو، لیٹس بی پرو ایکٹیو، ہم اس پرابلم کو پریمپٹ کریں اور ترجیحاتی بنیادوں پر ان ڈیسیلنیشن پلانٹس کو قائم کریں، وفاق اور صوبے مل کر کام کریں تاکہ ہم اس پرابلم سے نکل سکیں۔ خرم صاحب، ٹورڈز دی اینڈ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، پاکستان میں 2 بحث ہوتی ہے ایکسپرٹس کے دوران، جو کہتے ہیں ڈیم بنائے، جن کے اوپوننٹس ہیں ایکسپرٹس، وہ کہتے ہیں پانی ہوگا تو ڈیم بنائیں گے، کہتے ہیں پانی پاکستان کے اندر سے ہے وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسروں کا خیال یہ ہے کہ پانی کا ضیاع بہت زیادہ ہوتا ہے، پانی کی کمی نہیں ہے۔ میں ذرا آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے بہت ساری میٹنگز کو اٹینڈ بھی کیا، آپ اس کا حصہ بھی رہے، تو ایک انفارمڈ اوپینین آپ کے پاس ہے، کیا صورتحال؟ تو صاحب دیکھیں نا، یہ بھی تو ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 2010 میں، 12 میں اور 13 میں پاکستان میں بہت بڑے سیلاب بھی آئے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی پانی ہے ہی نہیں، سوال یہ کہ اگر ہم نے یہ سیلاب اور قحط کے درمیان جو ہمارا ایک سائیکل چل رہا ہے کہ ایک طرف تو بہت زیادہ پانی آ گیا ہے جس کا ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیا کرنا ہے، اور وہ تباہی ہوتی ہے اور ہزاروں ایکڑ اراضی جو ہے وہ زیر آب آتی ہے، لوگ ان کو خانہ مکانی کرنی پڑتی ہے، اور دوسری طرف ہم آج کی صورتحال جہاں پانی کم ہے۔ تو یہ جو ڈراؤٹ اینڈ فلڈ سائیکل ہے، یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم چلیں، میں مرزا صاحب کی بات مان لیتا ہوں، پورے ملک میں ریزروائرز بنائیں، لیکن جہاں سب سے آسان ترین طریقے سے ہمارے جو شمالی علاقے ہیں وہاں ریزروائرز بن سکتی ہیں، ہمیں ان ریزروائرز کو بنانا چاہیے
اور یہ پورے پاکستان کا پانی ہے جو انشاءاللہ پورے پاکستان کو ملے گا. لیکن ہم اگر بھی اس کی جو ہم اگر پیش بندی کریں گے تو یہ ہوگا, کیونکہ ہم نے 40 سال سے تو کوئی بڑا ڈیم یا ریزروار نہیں بنایا. تو اب موقع آ گیا کہ سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ ہم قوم کو یہ بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے یہ لامحدود نہیں ہے. اب اس وقت ہم سب لوگ پانی اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کہ لامحدود ہے. یہ لامحدود نہیں ہے. پاکستان کی آبادی کا پریشر اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب یہ لامحدود نعمت بھی جو ہے محدود ہوتی جا رہی ہے. تو یہ کنزرویشن کریں, دوسری سائڈ پہ نارتھ میں ڈیمز بنائیں, اور پورے جو سائیکل ہے ہمارا نہری سائیکل ہے اس میں چوری کو روکیں. یہ 3 میجر انیشیٹیوز ہیں جو ہمیں اب لینے ہیں آئندہ مستقبل میں. بالکل آخر میں ایک لائن میں مرتضی صاحب, جنرل پرویز مشرف 247 سے کاغذات نامزدگی ان کے بہاف پر حاصل کیے گئے. چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ کسی کو کیا خطرہ ہوگا جنرل پرویز مشرف کے واپس آنے میں. ذرا آپ کی رائے اور اس کے بعد خورم صاحب کی رائے. گو ہیڈ. طلعت صاحب, اگر بنیادی طور پہ قانونی ایسپیکٹ سے دیکھیں تو پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ مجرم نہیں ہیں, وہ ملزم ہیں, تو ان کا بالکل استحقاق ہے کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں. لیکن ہمارے کورٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ پچھلے 3-3.5 سال یہ کورٹس کو اوائڈ کر رہا تھا. یہ کہہ رہے تھے کہ میری طبیعت خراب ہے, تو کیوں ایک دم سے ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی؟ الیکشن لڑنے کے لیے تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن کورٹس کو فیس کرنے کے لیے, رول آف لاء کو فیس کرنے کے لیے وہ طبیعت ان کی ناساز ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اس کانڈکٹ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی عوام تو دیکھ رہی ہے, پاکستان کے کورٹس بھی دیکھیں. جی خورم صاحب. جی میں تو شعر ہی پڑھوں گا کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پر کوئی داغ, تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو. کہ آج تو عدالت عالیہ کو آئین کے جو بنیادی حقوق ہیں 4, 9, 10, 17, 25 یاد آ گئے ہیں ایک ڈکٹیٹر میں جس نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پاکستان کے آئین کو تاراج کیا ہے. آج تو اس کے حقوق ہم سب کے سامنے آ گئے ہیں, لیکن آپ خود اور آپ کی تمام جو صحافی برادری واقف ہے کہ پاکستان کے آرٹیکل 19 جو آزادی اظہار کا ہے اس کو کس طرح تاراج کیا جا رہا ہے. تو ڈکٹیٹر کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں, پاکستان کے جو حقوق ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. معاملہ یہ بڑا تشویشناک ہے اور ہمیں اس کو بہت سیریسلی دیکھنا پڑے گا کہ جب ایک پشاور ہائی کورٹ کی کنسیڈرڈ ججمنٹ آ چکی ہے, صرف یہ کمر درد کا علاج ہے الیکشن لڑنا, تو یہ پورے ملک میں پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں تاکہ ان کی دائمی کمر درد ٹھیک ہو جائے. یہ بہرحال ناانصافی کا جو چیپٹر ہے پاکستان کی تاریخ کا, اس میں ایک نیا باب لکھا گیا ہے. اوکے, آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ. اگلا سیگمنٹ تیار ہے ناظرین, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئے ناظرین, چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف, اور اہم نقطے کے اندر پھر کیا ہوا, ایک ایسا معاملہ جس کے اوپر آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیان یقیناً سنتے ہوں گے, لیکن اس کی جو حالت ظاہر ہے اس کی تصویر آپ کے سامنے رکھیں گے. اور یہ معاملہ ہے پولیس کی اصلاحات کا. جس حکومت کا بھی آپ دور اٹھا کے دیکھ لیں, پولیس اصلاحات کے اوپر بات بڑی ہوتی ہے, اسٹیٹمنٹس موجود ہوتی ہیں. ابھی تک تقریباً 18 کے قریب اتنی موٹی موٹی رپورٹیں جو ہیں پولیس اصلاحات کے اوپر دی جا چکی ہیں. پولیس آرڈر 2002 کا بڑا چرچا رہا کہ ہم نے نئے انداز سے بنی اور صوبوں کے پاس اختیارات گئے, تو 2 صوبوں نے, بلوچستان اور سندھ نے, یہ پریفر کیا کہ برطانیہ کا جو قانون تھا 1860 کے قریب, اس کو ہم دوبارہ سے لاگو کر دیں. کے پی کے اندر پولیس کا نیا قانون آیا اور پولیس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے, لیکن اگر آپ 5 اضلاع جو ہیں مین اضلاع, پشاور ہو گیا, مردان ہو گیا, سوابی ہو گیا, اور اس کے ارد گرد نوشہرہ وغیرہ سے نکل کے اگر آپ ساؤتھ اور نارتھ کے اندر جائیں تو آپ کو پولیس کی حالت ظاہر اس سے مختلف نظر نہیں آئے گی جو پہلے ہوا کرتی تھی. پولیس کی اصلاحات کا سب سے بڑا جو پیمانہ ہے وہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ کی صورتحال ہے. اگر آپ ان کے اسلحے کی روداد اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی گاڑیوں کی روداد اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی تنخواہیں دیکھ لیں, ان کو جو کمپنسیشنز ملتی ہیں, ان کی ڈیوٹی آورز دیکھ لیں, کسی صوبے کے اندر کسی وقت آپ چلے جائیں مرکز سمیت, تو آپ کو نظر آئے گا کہ پولیس بدترین حالت کا شکار ہے. لیکن اس پر بات بڑی ہوتی ہے. حالیہ 3 کیسز نے تو پولیس والوں کو ایک عجیب و غریب پیغام دیا ہے. جنرل پرویز مشرف کو کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی سہولت موجود ہے, انہوں نے آئین کو تاراج کیا, لیکن ان کے احکامات کو پر عمل درآمد کرتے ہوئے جن پولیس افسران نے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کو زد و کوب کیا, ان کو ڈنڈے کے نیچے رکھا ہوا ہے. انصاف ہونا چاہیے لیکن برابر ہونا چاہیے, لیکن پولیس کو پیغام یہ گیا کہ انصاف وہیں تک ہوگا جہاں تک انصاف کی پہنچ ہے. پھر اگر آپ پولیس افسر جنیجو کی پٹائی کے حوالے سے اگر آپ کیس کا نتیجہ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پٹائی ساروں نے دیکھی, بار بار اس کی ویڈیوز چلیں,
اور افسر کو سپاہیوں کے سامنے اس کی دھنائی کی گئی، لیکن جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان کو ایکوٹ کر دیا گیا، براہ راست انوالو نہیں تھے، لیکن ابھی تک کسی بھی بندے کو پکڑ کر اس کے اوپر مقدمہ زد و کوب کا ثابت نہیں کیا گیا۔ تو پیغام یہ ملا کہ آپ کی دھنائی بھی ہوگی اور شنوائی بھی نہیں ہوگی۔ ایس پی راؤ کے اگر آپ کیس کو دیکھیں تو پیغام بڑا واضح ہے کہ ادارے کا جو بنیادی طور پر جو فریم ورک ہے، جو قانون ہے، جو ضابطہ ہے، آپ اس کی جتنی مرضی بھی خلاف ورزی کر دیں، اگر آپ کی پشت پناہی ہے تو آپ کو گھر کے اندر ہی جیل مل جائے گی اور آپ کا مقدمہ جو ہے بس چلتا رہے گا۔ یہ 3-4 پیغامات اور پولیس کے حالت زار ان وعدوں کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں جو پاکستان کی قوم کو ہر دور میں سننے کو ملتے ہیں، تو یہ سوال بنتا ہے کہ پولیس ریفارم کے حوالے سے کیا ہوا؟ جواب یہی ہے، کچھ نہیں ہوا۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت چاہتے ہیں۔